الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق۔ ہر قسم کی کبریائی، بڑائی، یکتائی، بادشاہی، تنہائی، شہنشاہی اسی ایک اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، ہمیں ہدایت سے سرفراز فرمایا، امت محمدیہ میں پیدا ہونے کا شرف بخشا۔ انگنت درود و سلام ہو تمام پیغمبروں بل بالخصوص احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور تمام امتیوں پر۔ مختصر سی حمد و ثناء کے بعد آپ حضرات کے درمیان کفار سے مشابہت ایک تحقیقی جائزہ، اس عنوان کے تحت کچھ باتیں گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں۔ مشابہت اللہ رب العالمین نے حرام کر دیا ہے، اور مشابہت ہی کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے یہود و نصارہ کو تباہ و برباد کیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے جگہ جگہ قوموں کی ہلاکتی اور بربادی کو بیان فرمایا ہے، تو اس کی وجہ یہ بیان فرمائی ہے کہ انہوں نے پچھلے اقوام کی مشابہت اختیار کی، انہوں نے باپ دادا کے غیر مہذبانہ، غیر طریقہ اسلامی کو اختیار کیا، جس کو اللہ تعالیٰ نے ناپسند کیا، اس کے رسولوں نے اس سے منع کیا، تو اس کی انہوں نے نافرمانی اور روگردانی کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشن گوئی بھی بارہا بیان فرمائی کہ میری امت بھی ضرور پچھلے قوموں کی تشابہت اختیار کرے گی، اور پچھلے قوموں کے ضرور طریقوں کو اختیار کرے گی۔ بخاری کی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ۔ پچھلے قوموں کی میری قوم ضرور مشابہت اختیار کرے گی، ضرور مشابہت اختیار کرے گی، بلکہ ذراع در ذراع اور بالش در بالش اللہ رب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ اگر پچھلے اقوام میں کوئی ایسا فرد تھا جو بغیر کسی سوچے بوجھے، بغیر کسی سوچے سمجھے وہ گوہ کے گھونسلے میں گھس گیا تھا، تو میری امت کا بھی کوئی فرد ہوگا۔ اگر کسی نے اپنی ماں سے علی الاعلان زنا کیا تھا، تو میری امت کا بھی کوئی فرد ایسا ضرور ہوگا۔ یہاں تک کہ باولے کتے بن جائیں گے لوگ، ان کے طریقوں کو اپنانے میں، ان کی مشابہت اختیار کرنے میں۔ یہ احادیث مبارکہ کے اندر بہت زیادہ موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا اس امت کو اس بات کی تلقین کی ہے کہ ہرگز کسی قوم کی مشابہت اختیار نہ کرنا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے اس بات کی دھمکی دے دی من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا اس امت کے ہر فرد کو تلقین کیا خالف المشرکین، لوگوں مشرکین کی مخالفت کرو، مشرکین کی مخالفت کرو، خالف المجوس، مجوسیوں کی مخالفت کرو، خالف الیہود والنصارى، یہودیوں کی مخالفت کرو، نصرانیوں کی مخالفت کرو۔ لیکن ایک بات یہ ذہن میں رہے
کہ پوری کی پوری امت ہرگز غیروں کے قوم کی مشابہت اختیار کرنے والی نہیں ہوگی، پچھلے اقوام کی مشابہت اختیار کرنے والی پوری کی پوری امت ہرگز نہیں ہونے والی ہوگی۔ بخاری مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تزال طائفة من امتی قائمة بامر اللہ لا يضرهم من خذلهم او خالفهم حتى يأتي امر اللہ وهم ظاہرون علی الناس۔ میری امت میں ضرور بالضرور ایک ایسی جماعت باقی رہے گی جو اللہ کے حکم پر عمل کرنے والی ہوگی، اللہ کے حکم کو جاری کرنے والے ہوگی، کوئی مخالفت کرنے والا، کوئی ان کو نقصان پہنچانے والا ہرگز ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین کا حکم آ جائے گا، قیامت قائم ہو جائے گی، وہ لوگوں پہ برابر غالب رہیں گے، دین کے معاملے میں، دلیل کے معاملے میں، برہان کے معاملے میں، اور ہر طریقے سے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف اس بات کو کر دیا ہے کہ میری امت میں ضرور ایسا قوم ہوگا، ایسی گروہ ہوگی، ایسی جماعت ہوگی جو لوگوں پر غالب رہے گی اور اسی کے ساتھ ساتھ دین پر عمل کرنے والی ہوگی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ لوگوں کو بلانے والی ایک جماعت ضرور ہوگی، اس کے باوجود بھی بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو غیروں کی مشابہت اختیار کیے ہوں گے۔ مشابہت یہ کس کو کہتے ہیں؟ آئیے ہم سمجھتے ہیں۔ لغت اگر آپ اٹھائیں گے تو مشابہت کا معنی ہوتا ہے مماثلت، سیم ٹو سیم، جیسا ویسا۔ اسی طریقے سے پیروی کرنے کو بھی مشابہت کہتے ہیں، تقلید کرنے کو بھی مشابہت کہتے ہیں، اور نقل کرنے کو، کاپی کرنے کو بھی مشابہت کہتے ہیں۔ تو مشابہت انہی چیزوں کو کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشابہت کرنے سے بہت زیادہ تاکیدی طور پر منع فرمایا ہے۔ آخر کیوں منع فرمایا ہے؟ کیوں منع فرمایا؟ اس کی بنیادی وجہ تو کچھ ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی بات، ایک اصول، ایک ذہن میں یہ بات یہ رکھ لیجئے کہ ہم میں سے ہر ایک فرد مسلمان ہے۔ ہم میں سے ہر ایک فرد نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، ہم میں سے ہر ایک فرد نے گواہی دی۔ جب ہم نے کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کہ اللہ رب العالمین تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو یکتا ہے، تنہا ہے، تو ہمیں رزق دینے میں تنہا ہے، نفع نقصان پہنچانے میں تنہا ہے، اور ہمیں پالنے میں تنہا ہے، ہماری ضرورتوں کو پوری کرنے میں تنہا ہے، ہر چیز میں تو تنہا ہے، تمام چیزوں کو پیدا کرنے میں تو یکتا و تنہا ہے۔ لہذا ہم نے ہر چیز کو مان لیا، اور عبادت بھی اللہ رب العالمین کے خاطر ہم نے مان لیا۔ اس کے بعد ہم نے فوراً مانا اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یعنی ہم نے اس بات کو بھی مان لیا کہ اللہ رب العالمین کے پیغامات کو ہم تک پہنچانے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلنے والی ہر بات پر عمل کرنا ہمارا فریضہ ہے، کیونکہ ہم نے اقرار کر لیا، کیونکہ ہم نے مان لیا۔ تو لہذا یہ دین کا اہم ایک اصول ہے، دین کا ایک اہم ضابطہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کر لی حقیقت میں اس نے اللہ ہی کی بات مان لی، حقیقت میں اس نے اللہ ہی کی اطاعت کر لی۔ تو اللہ رب العالمین سے ہم نے گویا ایک عہد کر لیا ہے، ایک اللہ رب العالمین سے ہم نے میثاق کر لیا ہے کہ رب العالمین ہم نے تیرے حق میں گواہی دے دی، ہم نے تیرے رسول کے حق میں گواہی دے دی، اب تیری بات پر عمل کرنا ہماری ذمہ داری، کیونکہ تو موت و حیات کا مالک ہے، تیرا ہی ہم سب کچھ کھاتے ہیں، تیرے ہی زمین میں رہتے ہیں، اور سب کچھ تیرا ہی تو ہے، لہذا تجھے چھوڑ کر ہم کہاں جانے والے۔ تو اللہ رب العالمین کے سلسلے میں ہم نے یہ تمام باتوں کا عقیدہ رکھ لیا۔ اب منع کیوں کیا گیا؟ منع کیوں کیا گیا؟ اس کے بہت سے وجوہات ہیں۔ نمبر ایک وجہ یہ ہے کہ کفار کے جتنے بھی اعمال ہیں وہ تمام کے تمام اعمال بنیادی طور پر گمراہیت اور فسادیت کے موقع پر ہے، لہذا ہر بات ان کی گمراہی پر ہے، ہر عمل ان کا فساد پر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تفصیل کے ساتھ احادیث مبارکہ کے اندر واضح فرمایا ہے، اور اللہ رب العالمین نے بھی بیان فرما دیا، وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ یہ کفار، یہ مشرکین جتنے بھی عمل ہو چاہے کر لے، اچھا ہو یا برا ہو، کچھ بھی عمل کرنا چاہے، جو کچھ بھی عمل کرنا چاہے عمل کر لے، قیامت کے دن خالی ہاتھ آئیں گے، نقصان اور خسارے میں آئیں گے۔ بہت ساری اگر نیکیاں بھی ہوں گی تو اللہ تعالیٰ ریت کے ذرات بنا کر قیامت کے دن ہواؤں میں اڑا دے گا، ہباء منثورا، اللہ تعالیٰ تباہ و برباد کر دے گا ان کی ساری نیکیوں کو۔ تو لہذا ان کے جتنے بھی اعمال ہیں، تمام کے تمام اعمال بنیادی طور پر خسارے والے ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں اور فساد والے ہیں، چاہے آپ کو لگے یا نہ لگے، حقیقت لیکن یہی ہے۔ اسی طریقے سے دوسری وجہ، آخر اللہ رب العالمین نے ہم کو ان کی مشابہت کرنے سے کیوں منع فرمایا؟ اس کی دوسری وجہ یہ ہے
کہ اگر کوئی انسان کفار و مشرکین سے مشابہت اختیار کرے گا تو وہ حقیقت میں اللہ کی نافرمانی کرے گا، رسول کی نافرمانی کرے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں پر اپنے قہر کو نازل کر دیا، ان پر اپنے غضب کو نازل کر دیا، ان پر اپنی لعنت کو نازل کر دیا، وہ اللہ کے مبغوض ترین بندوں میں سے ہو گئے، نافرمان بندوں میں سے ہو گئے۔ اللہ نے بارہا منع کر دیا، رسول نے بارہا روک دیا۔ اب اگر کوئی انسان ان لوگوں کی مشابہت اختیار کرے گا تو اللہ رسول کی نافرمانی کرے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ مومنوں کے راستے کو بھی چھوڑنے والا ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جس کسی شخص نے رسول کی نافرمانی کی، حق واضح ہو جانے کے بعد، ہدایت کھل کر سامنے آ جانے کے باوجود، اور مسلمانوں کے راستوں کو چھوڑ دیا، مسلمان کے طریقے کو چھوڑ دیا، تو اللہ تعالیٰ انہیں اسی جانب موڑ دے گا جس جانب وہ جانا چاہتے ہیں، اور ان کا آخری انجام سوائے گھاٹے اور نقصان اور جہنم کے کچھ نہیں ہے، ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صاف کر دیا ہے، رسول کی نافرمانی کرو گے، مومنوں کے راستوں کے چھوڑے گے تو یقینی طور پر تمہارا آخری جو انجام ہونے والا ہے وہ جہنم کا نوالا بننے والے ہو۔ یہ دوسری وجہ ہے اس لیے ہمیں مشابہت اختیار نہیں کرنا چاہیے، اس لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں منع فرمایا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ تیسری بات یہ ہے کہ اگر ہم ان کی مشابہت اختیار کریں گے، ہم ان کے رہن سہن میں ساتھ دیں گے، ان کے قول و عمل میں ساتھ دیں گے، تو ان کے جیسے ہی ہمارے قول و عمل ہو جائیں گے، ان کے جانب ہمارا دلی میلان ہو جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کو یہ ناپسند ہے کہ کوئی بھی انسان اللہ کے نافرمانوں سے محبت کرے، ان کے جیسے اپنے اقوال بنائے، ان کے جیسے اپنے افعال بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحب الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فاولئک هم الظالمون۔ ایمان والو، اپنے باپوں سے دوستی نہ کرو، اپنے بھائیوں سے دوستی نہ کرو اگر وہ کفر کو پسند کرتے ہیں۔ اگر تم نے ان کے کفر کے پسند کرنے کے باوجود بھی، ان کے قول و عمل میں کفر ہے اس کے باوجود بھی تم نے ان لوگوں سے دوستی رکھی، تو اللہ تعالیٰ تمہیں انہی کی جانب موڑ دے گا اور ظالموں میں سے کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کر دیا ہے کہ اگر ان کے قول و عمل میں ہم آہنگی ہوں گی، ان کے جانب دلی میلان ہوگا، تو رب العالمین کے یہاں تمہارا شمار ظالموں میں سے ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ ہم کفار کی مشابہت اختیار کریں۔ کفار کی مشابہت اختیار کرنے سے آخر منع کیوں کیا گیا؟ اس کی چوتھی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی دو آدمی مشابہت اختیار کرے گا، سیم ٹو سیم جیسا عمل ہوگا، تو لہذا دونوں فریقین میں دوستی ہو جاتی ہے، محبت ہو جاتی ہے، اور اللہ کو یہ ناپسند ہے۔ اللہ کو یہ ناپسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو، متقیوں کو اپنا دوست بنایا، واللہ ولی المتقین کہا، اور اللہ رب العالمین نے کافروں کو اپنا دشمن قرار دیا۔ لہذا اگر کوئی انسان اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرے گا تو یہی نافرمانی، عظیم ترین نافرمانی ہوگی کہ کوئی انسان اللہ کے نافرمانوں سے دوستی کرے۔ لہذا اللہ رب العالمین اس لیے ان کی مشابہت اختیار کرنے کو پسند نہیں فرماتا۔ اور جو کوئی انسان ان کے معاملے میں مشابہت اختیار کرے گا، ضرور اس کے دل کے اندر کوئی نرم گوشہ ضرور پیدا ہو جائے گا، یہ ہمارے ساتھ اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، اس کا ہمارے ساتھ بزنس ہے، سب کچھ ہے، لہذا اس کے سلسلے میں نرم گوشہ اختیار کیا جائے۔ ان کے جب کرسمس کا موقع آئے تو ان کو تحفہ دیا جائے، ان کے جب ہولی کا تہوار آئے انہیں تحفہ دیا جائے، ان کا بھی دل خوش، ہمارا بھی دل خوش۔ اس قسم کے خیالات آئیں گے اور اللہ تعالیٰ کو یہ سخت ناپسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ ارے مومن تو وہ ہوتے ہیں جو اپنے قول و عمل میں، جو مشابہت اختیار کرنے میں کفار کے سلسلے میں سخت ہوتے ہیں، کہ کفار کی کبھی مشابہت اختیار نہیں کرتے، نہ قول میں، نہ اخلاق میں، نہ عبادات میں، نہ عقائد میں۔ اور مومنوں کا جب معاملہ ہوتا ہے تو مومنوں کے سلسلے میں بے حد رحم دل ہوتے ہیں، ان کے ساتھ معاملات میں، ان کے ساتھ عقائد اور معاملات میں، عبادات وغیرہ میں، تمام چیزوں میں۔ لہذا اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سورہ مجادلہ کے اندر ارشاد فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ۔ کسی بھی مومن کو تم ایسا نہیں دیکھو گے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، وہ ایسے لوگوں سے دوستی کرے جو اللہ کا نافرمان ہو، اس کے رسول کا نافرمان ہو۔ وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ وَإِخْوَانَهُمْ وَعَشِيرَتُهُمْ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا گرچہ ان کے باپ ہوں پھر بھی، ان کے بھائی ہوں پھر بھی، ان کے خاندان، ان کے رشتہ دار وغیرہ ہوں
پھر بھی وہ ان سے دوستی نہیں رکھتے، یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ یعنی مومنوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے صاف اس بات کو کر دیا ہے کہ کبھی کوئی مومن کسی بھی کافر کے عمل کو دیکھ کر خوش ہو کر ان کی جیسی مشابہت ہرگز اختیار کرنے والا نہیں ہوگا، بلکہ وہ مومنوں کے راستوں کو اختیار کرنے والا ہوگا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے پانچویں وجہ علماء نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ اگر کوئی بھی انسان کافروں کی مشابہت اختیار کرے گا تو ذلت و پستی کا شکار ہو جائے گا، اللہ رب العالمین کے یہاں ذلیل اور اللہ رب العالمین کے یہاں خسارہ اٹھانے والوں میں شامل ہو جائے گا، اور دنیا کے اندر بھی اس کو احساس کمتری کا ضرور احساس ہوگا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا فَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اے مومنو تم رنجیدہ نہ ہونا، غمزدہ نہ ہونا، اپنے آپ کو افسردہ اور احساس کمتری والوں میں شامل نہ کرنا اگر تم حقیقت میں مومن ہو۔ لہذا اگر ہم مومن رہیں گے تو ان لوگوں کے ساتھ ہم معاملات اختیار کر کے، ان کی مشابہت اختیار کر کے ہم ذلیلوں میں سے نہیں ہو سکتے، احساس کمتری والے لوگوں میں شامل نہیں ہو سکتے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ نے اس بات کو بیان فرما دیا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ عزت اللہ کے لیے ہے، عزت رسول کے لیے ہے، عزت مومنوں کے لیے ہے، لیکن منافقین کو یہ علم نہیں ہے، منافقین کو یہ معلوم نہیں ہے۔ انہی 5 وجوہات کے بنا پر علماء نے بیان کیا ہے کہ کسی بھی حال میں کافروں سے ہرگز مشابہت اختیار نہ کیا جائے، اللہ رب العالمین نے روکا ہے۔ اچھا، اگر کافروں سے آپ مشابہت اختیار نہیں کریں گے تو کون سی ایسی چیز ہوں گے جن میں آپ کو مشابہت اختیار کرنا نہیں ہے؟ ورنہ بھائی وہ سمجھیے کار میکانک ہے، آپ بھی کار میکانک ہیں، وہ سمجھیے گارے کا کام کر رہا ہے، آپ بھی گارے کا کام کر رہے ہیں، وہ سلائی کر رہا ہے، آپ بھی سلائی کا کام کر رہے ہیں، تو مشابہت تو ہو گیا نہیں۔ 4 ایسے اعمال ہیں، 4 ایسی چیزیں ہیں جن میں آپ کو مشابہت اختیار کرنا نہیں۔ نمبر 1 اعتقادی امور، ان کا اعتقاد، ان کا خیال اللہ رب العالمین کے معاملے میں، اللہ رب العالمین کے معاملے میں ان کے بہت سے خیالات ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نفع نقصان کے مالک اللہ تعالیٰ نے فلاں لوگوں کو بھی بنا دیا ہے۔ وہ لوگ اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات میں الحاد سے کام لیتے ہیں۔ الحاد سے مطلب معنی کو بدل دیتے ہیں، جیسے اللہ نے بیان فرمایا ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، لہذا ہم کہہ دیتے ہیں نہیں اللہ کی طاقت، اللہ کا یہ، اللہ کا وہ، فلاں وسع کرسی السماوات، اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں کرسی بیان فرمایا، ہم کرسی نہیں مانتے، وغیرہ وغیرہ۔ اس طریقے سے معنوں میں تعویل کر دیتے ہیں، یا پھر اس طریقے سے کہ اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کو ہی مانتے نہیں، اسماء و صفات کی تعطیل کر دیتے ہیں، مانتے ہی نہیں اسماء صفات کو۔ لہذا یہ اعتقادی امور ہیں جن میں ہرگز ان کو فالو نہیں کرنا ہے۔ وہ جیسے اللہ کے بیٹا قرار دیتے ہیں حضرت عزیر علیہ السلام کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، لہذا یہ اعتقادی شرک ہے۔ لہذا آپ ان کے ساتھ اگر مشابہت اختیار کریں گے تو اللہ نے بیان فرمایا ان تطیعوہ، اگر تم ان کی مشابہت اختیار کرو گے تو کافروں میں سے ہو جاؤ گے۔ اسی طریقے سے دوسرا جن میں مشابہت اختیار نہیں کرنا ہے وہ جشن اور تہوار ہے۔ یہ تہوار اللہ رب العالمین نے خاص کر دیے ہیں مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے۔ بہت سے ایسے مسلمان ہیں جن لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ غیروں کی عیدوں میں شرکت اختیار کرتے ہیں، حالانکہ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کی صرف 2 عیدیں منائی، کسی تیسرے عید کو نہیں بنایا۔ اس کے باوجود بھی کبھی ہم اپنا برتھ ڈے کے نام پہ سالگرہ مناتے ہیں اور خوشی مناتے ہیں، تیسرا۔ اسی طریقے سے کوئی تیسرا یہ بھی مناتا ہے کہ کسی نے ہولی منائی تو ہم بھی ہولی منا لیں، کسی نے کیا کہتے ہیں سال کا تہوار منایا تو ہم بھی سال کا تہوار منا لیں، مہینوں کا تہوار منایا تو ہم بھی تہوار منا لیں، چاند کا تہوار منایا، وغیرہ وغیرہ۔ جو بھی تہوار وغیرہ ہیں ان میں کوئی بھی اگر کوئی انسان شرکت اختیار کرتا ہے، کوئی تیسرا دن عید کا بنا لیتا ہے، تو اللہ رب العالمین کے یہاں یہ بھی مشابہت اختیار کرنی ہے۔ اسی طریقے سے عبادات میں تشابہ اختیار کرنا۔ عبادات کیا ہے؟ روزہ رکھنا، ان کے جیسا روزہ رکھنا، ان کے جیسے سجدہ کرنا، اللہ نے جیسا حکم دیا اس کی پرواہ نہیں کرنا، رسول نے جس کا حکم دیا اس کی پرواہ نہ کرنا، لہذا یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ اسی طریقے سے چوتھی چیز کیا ہے؟ عادات، طور طریقے اور اخلاق وغیرہ میں۔ عادات میں ہم کہہ سکتے ہیں لباس ان کے جیسا پہننا، ان کے جیسا اوڑھنا، ان کے جیسا لباس پہننا، ان کے جیسے اپنی داڑھی مونچھ رکھنا۔ جیسے کفار و مشرکین کی عادت ہے کہ داڑھی وغیرہ چھل دیتے ہیں اور مونچھ بڑھا لیتے ہیں، لہذا ان کے جیسی مشابہت اختیار کرنا۔ اسی طریقے سے بے پردگی اختیار کرنا جو ان کے عادات میں سے ہیں، اور اسی طریقے سے ان کے طور طریقوں میں بھی، جیسے ان کے یہاں رسم و رواج ہیں،
کوئی شادی کی رسم و رواج ہے، بچے کے یہاں بچہ پیدا ہوا تو اس کا رسم و رواج ہے، اسی طریقے سے اگر کہیں سفر سے آیا تو اس کا رسم و رواج ہے، اور کوئی آدمی کوئی یاترا وغیرہ کر کے آیا تو اس کا الگ رسم و رواج ہے. تو لہذا کوئی رسم و رواج بنانا، آپ گھر میں نئی دلہن لا رہے ہیں تو اس کا الگ رسم و رواج ہے. اللہ اکبر، کیسے کیسے رسم و رواج مسلمانوں نے اپنا لیے. میں نے سنا اسی علاقے کے اندر چترا درگا کے اندر میں نے سنا کہ بعض جگہ میں ایسے مسلمان گھرانے ہیں جن کے یہاں جب دلہن لائی گئی تو سامنے کچھ رکھ دیا گیا، جیسے ہندو وغیرہ رکھتے ہیں، چاول رکھتے ہیں، پتہ نہیں کیسی کسی چیز رکھتے ہیں. اس کو پہلے لات مارنا، پھر اندر داخل ہوتے ہی سب سے پہلا جو قدم ہے اس کو باقاعدہ سنبھال کے رکھ لینا، کچھ چیز بنا کر کے، کیا کہتے ہیں، شکل و شباہت اختیار کر کے. تو لہذا یہ رسم و رواج کس کے ہیں؟ کافروں کے ہیں، مسلمانوں کی رسم و رواج نہیں ہیں. اگر قدم سنبھالنے کی بات آتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پیاری بیوی خدیجہ الکبریٰ کی تو ضرور قدم کو سنبھالتے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو نبوت کے بعد ان کی شادی ہوئی، ان کے قدم مبارک کو سنبھال لیتے، لیکن اللہ کے نبی نے ایسا نہیں کیا، نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسا رسم و رواج اختیار کیا. اسی طریقے سے ان کے اخلاق وغیرہ کو بھی اپنانا، جیسے وہ سونے کی انگوٹھی پہنتے ہیں تو ہم مرد حضرات بھی سونے کی انگوٹھی پہننا شروع کر دیں، جیسے وہ کڑا دھاگا پہنتے ہیں تو ہم بھی کڑا دھاگا پہننا شروع کر دیں، جیسے وہ گلے کے اندر لاکٹ وغیرہ پہنتے ہیں تو ہم بھی ویسے ہی چین لاکٹ وغیرہ پہننا شروع کر دیں. یہ کفار کی عادت ہے، یہ صحابہ کرام کا طریقہ نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی کا طریقہ نہیں ہے. یہ ان لوگوں کا طریقہ ہے جن لوگوں کی مشابہت اختیار کرنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اس کا رسول ناراض ہوتا ہے. جن لوگوں کی مشابہت اختیار کرنے سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو کافروں میں شامل کر دیتا ہے، ایسے لوگوں میں شامل کر دیتا ہے جن پر اللہ کی غضب نازل ہوتی ہے، جن پر اللہ کی لعنت نازل ہوتی ہے. لہذا مشابہت کرنے کے جو احکام ہیں وہ تقریباً 3 قسم کے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کوئی چند ایسے احکامات ہیں جن کی وجہ سے انسان مکمل کافر ہو جاتا ہے، مکمل کافر ہو جاتا ہے. جیسے ان کے عیدوں میں عید منائے، جیسے ان کے جیسے قبروں کی پوجا پاٹ کرے یا مورتی وغیرہ پوجے، ان کے سامنے سجدہ وغیرہ کرے، ان کے لیے نظر و نیاز کرے، مکمل کافر ہو جاتا ہے آدمی. کیونکہ یہ کس کا طریقہ ہے؟ یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، یہ نصرانیوں کا طریقہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے ایسے لوگوں پر. اور اسی طریقے سے کیا ہے، بعض ایسے امور ہیں جن کو کرنے سے انسان فاسق ہو جاتا ہے، فاجر ہو جاتا ہے، گنہگار ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر کوئی آدمی سونے کی انگوٹھی پہن لے، سونے اور چاندی کے برتن میں کھانا وغیرہ کھائے، ریشم کے لباس پہنے، بے پردگی اختیار کرے اور فلمی ہیرو ہیروئن وغیرہ کو دیکھ کر ان کی مشابہت اختیار وغیرہ کرے. تو لہذا یہ تمام کے تمام چیزیں فسق و فجور میں آ جاتی ہیں. حلال کب ہوگی؟ ان کی مشابہت کب حلال ہے؟ تو علماء نے 4 چیزیں بیان کی کہ ان کی مشابہت 4 حالتوں میں حلال ہو سکتی ہے. نمبر 1، وہ کفار کا شعار نہ ہو، نہ یہودیوں کے مذہب کی پہچان ہو، نہ نصرانیوں کی، نہ کسی بھی دیگر غیر مذہب کی پہچان ہو، بلکہ وہ مسلمانوں کا شعار ہو تو چلے گا. کسی بھی کافر کا اگر شعار ہو تو اللہ رب العالمین کے یہاں وہ پسند نہیں. اسی طریقے سے شریعت میں سے بھی نہ ہو، ان کے یہاں وہ شریعت میں سے بھی نہ ہو. مثال کے طور پر کیا ہے، ہمارے بعض مسلمانوں کے اندر وہ چیز آ گئی، سلام کرتے ہیں تو جب جھک جاتے ہیں. یہ کن کا طریقہ ہے؟ یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے. اشارے سے سلام کرتے ہیں، اشارے سے سلام کرتے ہیں، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے. ہمارے یہاں کیا ہے، اگر اشارہ ہو تو ساتھ میں زبان بھی آپ کو ہلانا پڑے گا، صرف اشارے سے کام نہیں چلے گا. اسی کے ساتھ ساتھ کیا ہے، نمبر 3، اسلام کے مخالف بھی نہ ہو. کوئی آدمی کہے تو ارے یہود و نصارہ بھی روزے رکھتے، ہم کیوں روزے رکھیں گے؟ اللہ کے نبی نے تو مخالفت کرنے کا حکم دیا، ہم روزے نہیں رکھیں گے. ارے ہندو لوگ بھی تو روزے رکھتے ہیں، ہم کیوں روزے رکھیں گے؟ لہذا اگر آپ مخالفت میں اتنا بڑھ جائیں گے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو کوئی آپ ترجیح نہیں دیں گے تو لہذا یہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے. مخالفت اتنا ہی جتنا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. اسی طریقے سے ضرورت، جب آدمی کو ضرورت ہو اس وقت تشابہ اختیار کر سکتا ہے، اس وقت تشابہ اختیار کر سکتا ہے. لہذا اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. جب آدمی جتنی ضرورت ہو اتنا، اس سے زیادہ اگر آدمی تشابہ اختیار کرے گا تو اللہ رب العالمین کے یہاں یہ منع کردہ چیزوں میں سے ہیں. اللہ رب العالمین نے بہت سے لوگوں کے مشابہت اختیار کرنے سے منع فرمایا. میں سرسری طور پر 10 لوگوں کا صرف نام گنا دیتا ہوں اور کچھ باتیں ہوں گی تو بیان کر دوں گا. نمبر 1، عام کفار. عام کفار کی مشابہت اختیار کرنے سے اللہ کے نبی نے حرام قرار دیا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ میں دو زرد کپڑے، 2 پیلے کپڑے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہن کر کے آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان هذه ثياب الكفار فلا تلبسها، یہ تو کفار کا لباس ہے، تم نے اس کپڑے کو کیسے پہن لیا؟ یہ تم کپڑا نہ پہنو. معلوم یہ ہوا جو یہودیوں کا کپڑا ہے، جو نصرانیوں کا کپڑا ہے، جو مجوسیوں کا کپڑا ہے، جو کسی بھی کفار و مشرکین کا کپڑا ہے،
لہذا اس کپڑے کو ہم نہیں پہن سکتے، عام کفار کی مشابہت ہرگز اختیار نہیں کر سکتے، اسی طریقے سے ان کے عادات اور طور طریقوں کو بھی ہم اپنا نہیں سکتے۔ اور نمبر 2 جن کی مخالفت کرنے کا اللہ کے نبی نے حکم دیا وہ مشرکین ہیں، خالف المشرکین، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا مشرکین کی مخالفت کرو، اللہ نے بھی اس بات کا حکم دیا اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز پڑھو مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ یہ مشرکوں کا طریقہ ہے، نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکوٰۃ نہ اور کچھ، یہ مشرکوں کا طریقہ ہے۔ مومن تو وہ ہوتے ہیں جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ لہذا عام عادات میں، عام اخلاق میں، عام لباس میں یا عام طور طریقے میں، عام رسم و رواج میں بھی اگر کوئی انسان مشرکین کی مشابہت اختیار کرتا ہے تو اللہ رب العالمین نے اس چیز کو حرام کر دیا ہے۔ یہاں تک کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو ان کے گرجا گھروں کی جیسا، ان کے مندروں کی جیسا اپنے مساجد تعمیر نہ کرو، اپنے مساجد تعمیر نہ کرو، ان کے معبود خانوں کے جیسا اپنے مساجد کو نہ سنوارو۔ لہذا حضرت عبداللہ بن عمر نے بیان فرمایا ان کے مساجد، ان کے معبود خانوں کے جیسا اپنے مساجد کے اندر برج نہ لگاؤ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ اسی طریقے سے نمبر 3 جن کی مخالفت کرنے کا اللہ کے نبی نے حکم دیا وہ اہل کتاب ہیں، اہل کتاب ہیں جن لوگوں پر اللہ کی لعنت ہوئی، جن کے بارے میں ہم بار بار صبح و شام 5 وقت کی نمازوں میں ہم کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ہدایت کے راستے پر چلا لیکن ایسے لوگوں کے راستے پر نہ چلا جو گمراہ ہو گئے، جن پر اللہ تیری غضب نازل ہوئی۔ تو اہل کتاب کے راستے کو ہرگز نہیں اپنانا ہے۔ اہل کتاب کا طریقہ کیا تھا؟ وہ قبروں کی پوجا پاٹ کرتے تھے۔ جب کوئی نیک انسان کی وفات ہو جاتی تو لہذا اس کی تصویر لٹکا کر اس کی عبادت کرنا شروع کرتے۔ صحیح بخاری مسلم کی روایت میں ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی راویہ ہیں، بیان کرتی ہیں کہ حبشہ سے جب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کے معبود خانے میں گئی تو میں نے دیکھا کہ ایک تصویر لٹکا ہوا ہے اور باقاعدہ اس کی تعظیم کی جا رہی، اس کو عزت و احترام دیا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو ام سلمہ معاملہ ایسا ہے کہ یہود و نصارہ میں ایسا ہوا کرتا تھا جب کسی نیک آدمی کی وفات ہو جاتی تو اس کی قبر کو اونچا بنا دیا کرتے تھے۔ یہ کس کی طریقہ ہے؟ قبروں کو اونچا بنانا کس کا طریقہ ہے؟ یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، نصرانیوں کا طریقہ۔ پھر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا پھر اس کی تعظیم میں وہ سجدہ کیا کرتے تھے، وہ سجدے کیا کرتے تھے۔ پھر اللہ کے نبی نے بیان فرمایا ان کے تصویروں کو لٹکا کر ان کی تعظیم کر کے ان کے سامنے اپنے سروں کو جھکایا کرتے تھے۔ اولئک شرار خلق اللہ، اللہ کے نزدیک یہ تمام مخلوقات میں سب سے بدترین مخلوق ہے۔ اولئک ہم شر البریہ، یہ اللہ کے یہاں تمام مخلوقات، سوچئے اللہ کے مخلوقات میں کیا کیا نہیں آتے، پیخانے کے کیڑے بھی اللہ کے رب العالمین کے مخلوقات ہیں، لیکن اللہ نے کیا بیان فرمایا؟ مشرکین، یہود و نصارہ، جن لوگوں کا طریقہ ہے، جن لوگوں کی مشابہت جو انسان اختیار کر لیتا ہے تو یقینی طور پر ایسا انسان وہ ہو سکتا ہے۔ نمبر 4 جن لوگوں کی مشابہت اختیار کرنے سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا وہ کیا ہے؟ مجوسی لوگ ہیں جو آگ کی پوجا پاٹ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے بہت سے حدیث مبارکہ کے اندر بیان فرمایا دیکھو داڑھی کو چھوڑو اور مجوسیوں کی طرح اپنے مونچھوں کو بڑے بڑے نہ رکھو، یہ کس کا طریقہ ہے؟ آگ کے پجاریوں کا طریقہ ہے، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا۔ اور مجوسیوں کا طریقہ کیا ہوا کرتا تھا؟ وہ اپنے بڑوں کی تعظیم اور ان کی عزت کے خاطر اس قدر زیادہ اہتمام کرتے تھے کہ غلو کر دیتے تھے، حد کر دیتے تھے، جس کا اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، منع فرمایا۔ بلکہ سنن ترمذی کی روایت میں ہے جو کوئی انسان اپنے لیے اس بات کو پسند کرتا ہے کہ لوگ اس کے لیے کھڑے ہوں، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ پہلے ہی دنیا کے اندر جیتے جی جہنم بنا لے، جہنم بنا لے اپنا، کیونکہ وہ انسان اپنے لیے پسند کرتا ہے کہ لوگ اس کے لیے کھڑے ہوں، اس کی تعظیم میں کھڑے ہوں۔ اسی طریقے سے نمبر 5 جن کی مخالفت کرنے کا اللہ کے نبی نے حکم دیا، ویسٹرن کلچر، اہل فارس اور اہل روم کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مخالفت کرنے کا حکم دیا۔ جو میں نے حمد و ثنا میں قرآن مجید کی آیت جو پڑھی تھی، اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیوں نہیں گھومتے ہیں یہ لوگ، کیوں نہیں سیر کرتے ہیں یہ لوگ، ان لوگوں کو کیوں نہیں دیکھنے جاتے ہیں، ان کے علاقے میں کیوں نہیں جاتے ہیں یہ لوگ؟ کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے لوگوں کا انجام کیا کیا؟ الذین من قبلہم، یہ کون لوگ ہیں؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں وضاحت فرمائی، محدثین نے بیان فرمایا، یہ اہل فارس ہیں، یہ اہل روم ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے اس قدر دبدبا دیا تھا دنیا کے اندر، جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر سپر پاور بنایا تھا، اسی طریقے سے جن کی مخالفت کرنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، وہ غیر مسلم عجمی لوگ ہیں، غیر مسلم عجمی لوگ جو عربی نہیں بولتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بھی مخالفت کرنے کا حکم دیا ہے، ان کے جیسے اپنے کپڑوں کو نہ پہنو۔ عبداللہ بن عمر بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہا ان یجعل الرجل فی اسفل ثیابہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ جس طریقے سے عجمی غیر مسلمین کفار اپنے کپڑوں کے نچلے والے حصے میں ریشم کے کپڑے لگا لیتے ہیں چاروں طرف، اسی طریقے سے اپنے کاندھوں میں ریشم کے کپڑے لگا لیتے ہیں، تم ان کی مشابہت اختیار نہ کرو، یہ غیر مسلمین عجمیوں کا طریقہ ہے۔ اسی طریقے سے نمبر 7 جن کی مخالفت کرنے کا اللہ کے نبی اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، وہ زمانے جاہلیت کے لوگ ہیں، جو حسب نسب وغیرہ رکھتے ہیں، ہم اس خاندان کا، وہ فلاں خاندان کا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چار امور جو جاہلیت کے ہیں میری امت میں پائے جائیں گے، حسب و نسب میں تعان زنی کرنا کہ تمہارا نسب یہ، ہمارا نسب اتنا بڑا، اور اسی طریقے سے فخر و غرور تکبر میں مبتلا ہونا، اسی طریقے سے کیا ہے نوحہ وغیرہ کرنا، اور ستارے کے بارے میں اس بات کا عقیدہ رکھنا کہ فلاں ستارہ فلاں کے لیے، اور فلاں ستارہ جب یہ ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ، اس قسم کے عقائد رکھنا۔ اور نمبر 8 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی مخالفت کرنے کا حکم دیا ہے وہ شیطان ہے۔ بخاری مسلم کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھو شیطان اپنے بائیں ہاتھ سے، لیفٹ ہاتھ سے کھاتا اور پیتا ہے، لہذا تم ایسا نہ کرو، ان کی مخالفت کرو۔ اسی طریقے سے نمبر 9 جن کی مخالفت کرنے کا اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے وہ ہے عرب کے ایسے گوار اور فاسق ترین لوگ جن کے پاس دین کا علم نہیں، جو صرف رسم و رواج میں ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجدر اللہ یعلم حدود ما انزل اللہ علی رسولہ۔ یہ اعراب، یہ دیہاتی لوگ جو عرب کے اندر ہیں، یہ کفار کے طور طریقوں میں اور منافقت کے معاملات میں بہت زیادہ سخت ہیں، ان کے پاس رسم و رواج کافی زیادہ ہے۔ کیوں ہے؟ اجدر اللہ یعلم، ان کے پاس دین کا علم نہیں ہے، لہذا جن کے پاس دین کا علم نہیں ہے، جن کے یہاں باپ دادوں کا رسم و رواج ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ تم ان کی مشابہت اختیار نہ کرو۔ اسی طریقے سے نمبر 10 اور آخری چیز، فاسقوں کی مشابہت اختیار نہ کریں، فاسقوں کی مشابہت اختیار نہ کریں۔ آج دنیا کے اندر جو فاسقین ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ فاسقین کا طریقہ کیا ہے؟ اس طریقے سے کہ وہ لوگ داڑھی وغیرہ بھی مونڈتے ہیں، مونچھ وغیرہ بھی بڑی رکھتے ہیں، داڑھی اور مونچھ وغیرہ بھی سفاچٹ کر دیتے ہیں، اپنے کپڑوں کو ٹائٹ پہنتے ہیں، اور اسی طریقے سے جو فلمی دنیا میں بہت سارے کام کرنے والے، یہ فاسق نہیں تو اور کیا ہیں؟ کیا یہ بڑے نمازی ہیں؟ کیا یہ بڑے پردے والے ہیں؟ کیا ان کے یہاں اللہ کا کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی کوئی اہمیت ہے؟ لہذا کچھ نہیں، تو لہذا یہ فاسق لوگ ہیں، ان کی مشابہت اختیار نہ کی جائے۔ فلمی ڈانسروں کی مشابہت اختیار نہ کی جائے، فلم کے اندر کام کرنے والے، اس طریقے سے سیریلوں میں کام کرنے والے عورتوں کی مشابہت اختیار نہ کیا جائے۔ ہمارے بہت سارے ایسے خاتون، بہت سارے ایسے مرد حضرات ہیں، فلاں فلم نے اس نے فلاں کٹنگ کی تھی، لہذا میں بھی وہ کٹنگ کروں گا، ویسا کپڑا پہنا تھا میں بھی ویسا کپڑا پہنوں گا۔ عورتوں میں بھی یہی طریقہ ہے، فلاں ہیروئن نے فلاں کپڑا پہنا تھا، لہذا وہی والا کپڑا میں بھی پہنوں گی، وہی کپڑا مجھے چاہیے، اب کی بار عید جب آئے گی تو میں وہی کپڑا سلاؤں گی، وہی کپڑا خریدوں گی۔ اس طریقے سے کیا ہے؟ فاسقوں کی مشابہت اختیار کرنا ہمارے طور امتیاز ہو گیا ہے۔ اللہ تعالی ہم پر لعنتوں کی برسات نہیں کرے گا، ہمیں اپنی رحمت سے دور نہیں کرے گا، تو کیا ہوگا ہمارے ساتھ؟ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے ہم بہت زیادہ دور ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین جن لوگوں کی مشابہت اختیار کرنے سے تو منع فرمائے، ان تمام لوگوں کی مشابہت اختیار کرنے سے ہمیں محفوظ فرما، دنیا و آخرت میں تو ہمیں ہر قسم کی بھلائیاں عنایت فرما، اور رب العالمین تو ہمیں قرآن مجید کے تمام احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین۔